بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے آبا کی معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، الہا واحدا، جو ایک معبود ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ مدینہ کے اندر موجود یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ آپ ہمیں یہودیت سے منع کرتے ہیں، حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا، یہ قال لبنیہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سوال ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو مومن تھے، ظاہر ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی تھی، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا؟ سوال ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مومن تھے اور ظاہر ہے انہوں نے معبود برحق کی ہی پرستش کرنی تھی، پھر یہ سوال کیوں کہ ما تعبدون من بعدی؟ جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں آتش پرستی کا رواج تھا، ان کو ڈر ہوا کہیں میری اولاد بھٹک نہ جائے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ مقصد یہ تھا کہ تم دین حق پر ثابت قدم رہنا، بھٹک نہ جانا۔ جواب یہ ہے یعقوب علیہ السلام کے زمانہ میں آتش پرستی کا دورہ تھا، ان کو ڈر ہوا کہیں میری اولاد بھٹک نہ جائے، اسی وجہ سے یہ سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، مقصد یہ تھا کہ وہ دین اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ قالوا نعبدو، ان بیٹوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی پرستش کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام آبا میں سے نہیں، وہ چچا لگتے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو بھی آبا میں سے شمار کیا، اس لیے کہ عرب چچا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں، روایت میں آتا ہے چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی پرستش کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھی آبا میں سے شمار کیا، حالانکہ وہ چچا لگتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب چچا کو بھی باپ بول دیتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ چچا باپ کی مانند ہوتا ہے۔ الہا واحدا، جو کہ ایک معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے، جب یہ کہا الہک اور یہ کہا الہ آبائک، تو معلوم ہو گیا کہ وہ معبود برحق ہے، ایک معبود ہے، تو الہا واحدا کو پھر دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ سوال ہوتا ہے جب یہ کہا الہک و الہ آبائک، تو معلوم ہو گیا کہ وہ معبود برحق ایک ہے، الہ واحد ہے، پھر اس کے بعد الہا واحدا کو کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ تاکید و تصریح ہے اس چیز کی جو پہلے معلوم ہو چکی ہے، یہ تاکید ہے اور تصریح ہے اس بات کی جو پہلے الہک اور الہ آبائک سے معلوم ہو گئی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، چند مطلب لکھے ہیں۔ نمبر 1، ہم اسی کی عبادت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، ہم اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اور نمبر 3، ہم دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے والے ہیں اور ثابت قدمی کرنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، چند مطلب ہیں۔ نمبر 1، ہم اسی کی عبودیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، ہم اس کے اوامر و نواہی کو بجا لانے والے ہیں۔ اور نمبر 3، ہم دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے والے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ تلک امۃ، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ اعمال جو اس نے کیے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ اعمال جو تم نے کیے، ولا تسألون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہماری نجات کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا
ہماری نجات کے لیے نسبت کافی ہے، ہم یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ نسبت ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے نیک اعمال ان کے کام آئیں گے، تمہارے نیک اعمال تمہارے کام آئیں گے، ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے، لہا خبر مقدم ہے، ما کسبت مبتدا مؤخر ہے، اسی طرح لکم ما کسبتم میں خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لہا خبر مقدم، ما کسبت مبتدا مؤخر، اسی طرح لکم ما کسبتم میں خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خبر کی تقدیم حصر کے لیے ہے۔ لہا ما کسبت، ان کے نیک اعمال صرف ان کو کام آئیں گے، تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر خبر کی تقدیم حصر کے لیے ہے۔ لہا ما کسبت، ان کے نیک اعمال صرف ان کے کام آئیں گے، تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہ ہوگا، تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم کیا کرتے تھے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے سوال ہوگا کہ تم کیا کرتے تھے۔